محبت کے انوکھے کھیل۔ ہسپتال سے کال آتے ہی وہ گاڑی کی طرف بھاگا۔ چشمے زندان میں اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور بیک کر کے بڑی سڑک پر لے آیا۔ ایک لمحے کو اس کے دماغ میں گونجا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس خیال کو جھٹک کر اس نے گاڑی کو ٹریفک ہونے کے باوجود شتر بے مہار کی طرح سڑک پر چھوڑ دیا۔ اس جگہ سے ہسپتال تک کا فاصلہ کل 15 منٹ کا تھا، لیکن یہ 15 منٹ اس کے لیے قیامت کے دن کے برابر تھے۔ گاڑی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی اور اس کی ذہنی روح بار بار بھٹک رہی تھی۔ ذہن میں بار بار یہ سوال گونج رہا تھا، جب اس نے سارے تعلقات توڑ کر آہی کر گئی تھے تو اب کس منہ سے ادھر جا رہا ہے؟ وہ بار بار اس سوال کو چھڑک دیتا، میں انسانیت کے ناطے ادھر جا رہا ہوں، میرا اور کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ وہ بہت زور سے چیخا تھا، شاید اپنے دماغ کو ڈانٹ رہا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، اس کی ذہنی حالت کے ذمہ دار تم ہو۔ اندر سے کوئی چیخا۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، ہارن بلبلا اٹھا اور اس کے گلا پھاڑ کر چنگھاڑ ماری۔ نہیں، میرا کیا قصور، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے اندر سے ابھرتی آواز کو جواب دیا، تم جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہے، لیکن تم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ اندر سے ایک دار آواز گونجی، تو اگر وہ بے قصور تھی تو اپنی صفائی اس نے کیوں پیش نہیں کی؟ اس نے ایک بودھی سی دلیل دی، اگر وہ صفائی دیتی بھی تو تم مان جاتے، تمہارے ذہن پر تو وہی باتیں سوار تھی۔ اس نے زوردار انداز میں اپنے سر پر ہاتھ مارا، اپنے سر کو جھٹکا، پھر سڑک پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گاڑی چلی جا رہی تھی اور گاڑی کے اندر اس کے اور اندر سے ابھرنے والی آوازوں کے بیچ جنگ چل رہی تھی۔ تم مجرم ہو، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اندر سے اسے کسی نے جھنجھوڑا۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارے۔ تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی کا اسٹیئرنگ بے قابو ہونے لگا۔ وہ اندر کی جنگ سے لڑ کر بے قابو ہوتی گاڑی کو سنبھالنے لگا۔ چند ثانیے کے بعد وہ گاڑی کو پھر سے اپنی حالت پر لے آیا۔ وہ گاڑی سنبھال کر 2-3 گہرے سانس لینے لگا۔ ابھی وہ اپنی حالت سنبھال رہا تھا کہ اندر سے کوئی بولنے کے لیے پڑتولنے لگا، شٹ اپ، چپ رہو، زور سے چیخا۔ اس نے سگنل بند ہونے کے باوجود گاڑی کو دائیں طرف گھمایا۔ ٹریفک وارڈن کی سیٹی کی آواز اس کی گاڑی کے شور کے نیچے دب گئی۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ دنیا فہد اور ہانیہ کو لیلا مجنوں سے تعبیر کرتے تھے۔ 2 ہفتے بعد جن کی رخصتی تھی، ایسے میں ایک انجان فون کال آتی ہے جس پر فہد کو ہانیہ کے کردار کے بارے میں مشکوک کر دیا جاتا ہے۔ فہد غصے میں سیدھا ہانیہ کے پاس جا کر شور کرتا ہے، لیکن ہانیہ کی حیرت ناک خاموشی اس کی منتظر ہوتی ہے، جس کو فہد اپنی داست میں ہانیہ کا اقرار خیال کرتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہانیہ کو کہ اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اس وقت اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ضمیر اس کے سامنے سراپے سوال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ تمہاری محبت محض ایک فون کال کی مار تھی؟ تمہاری یہ پیار کی پینگیں ایک انجانا دھچکا نہ سہ سکی اور تم اس پر ناز کرتے تھے؟ وہ بڑی مشکل سے خوب ارو دائیں لے کر سو جاتا ہے۔ اگلے دن سو کر اٹھنے کے بعد
वो बुझा बुझा सा ही था। फ्रेश होकर गाड़ी निकाली और बेमकसद सड़कों पर घूमने लगा। कोई 1 घंटा सड़कों पर घूमने के बाद गाड़ी खड़ी करके उतरा ही था कि इसका मोबाइल बजने लगा। नंबर देखकर अव्वल तो उसका दिल चाहा कि ना उठाए, लेकिन किसी ख्याल के तहत इसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ हानिया की माँ थी। फहद बेटा, बात सुनो मेरी। बेटा, मेरी बात सुनो। जी फरमाए। इसने इस अंदाज में कहा गोया उनकी बात सुनकर उन पर एहसान कर रहा हो। हानिया अस्पताल में है बेटा, कल से बेहोश है। इसकी जुबान से तुम्हारा ही नाम निकल रहा है। प्लीज़ बेटा, एक दफ़ा आ जाओ। मेरी बेटी की खातिर ना सही, मेरी खातिर ही आ जाओ। और फिर इसने अपनी गाड़ी की तरफ झांका और गाड़ी स्टार्ट की। इसने गाड़ी अस्पताल के नज़दीक पार्क की और दौड़ता हुआ अंदर गया। हानिया का भाई इसे बाहर ही मिल गया। इसने फहद पर जहर खुंदा निगाह डालते हुए हानिया की तरफ रहनुमाई कर दी। वो वहाँ भागकर पहुँचा तो उधर कहराम मचा हुआ था। हानिया की माँ जवान बेटी की मौत पर नोहा ख्वां थी और इसकी बहन अपनी हमराज की जुदाई पर आंसू बहा रही थी। इसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हानिया के बाप ने इसको उधर ही रुकने का इशारा किया और इसके पास आकर एक बंद लिफाफा इसके हवाले किया और वापस जाने का कह दिया। मगर अंकल, जो कहा है वो करो, वापस चले जाओ मेरी बेटी के पास से। वो शिकस्ता कदमों से गाड़ी में आ बैठा। लिफाफा इसने बराबर वाली सीट पर फेंका और स्टीयरिंग पर सिर टिका लिया। तुम्हें किस चीज़ का अफसोस हो रहा है अब? उसने अपने आप से सवाल किया। उसने जोरदार चीख के साथ स्टीयरिंग पर हाथ मारा। इतना इसकी नज़र बराबर नशिस्त पर पड़े लिफाफे पर पड़ी। इसने इसे उठाया और झटकने देकर खोल दिया। इसमें एक तहशुदा कागज़ था। इसने इसे खोला तो लिखा था, लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देनी चाहिए, जबकि मैं कहती हूँ किरदार तक बात अगर आपके महबूब की ज़बानी आ जाए तो सफाई देने से बेहतर है जान दे दी जाए। आपकी पाक दामन हानिया।